میرے دوستو، قرآن کریم میں 82 مقامات پر اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن میں اور احادیث میں جا بجا مال خرچ کرنے کے، انفاق فی سبیل اللہ کے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے فضائل اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا بھیانک انجام اللہ نے بیان کی کہ زکوٰۃ دو گے تو یہ انعامات ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ نقصانات ہوں گے۔ بھئی زکوٰۃ کیوں دی جائے؟ اللہ کی راہ میں مال کیوں نکالا جائے؟ اس کے پیچھے بڑا بنیادی فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے، وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ قرآن کہتے ہیں تم دو ان فقراء مساکین کو اس مال میں سے جو تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس مال میں سے تم راہ خدا میں خرچ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنیادی مقصد سمجھایا کہ کسی آدمی کو مال کا ملنا یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے۔ وہ چاہے تو سپر مارکیٹ بنانے والے کو مقروض کر دے، وہ چاہے تو چائے کا ڈھابا لگانے والے کو مالدار کر دے، کہ وہ ہے جس کو چاہے مال و دولت دے، جس کو چاہے لے لے اس سے، اللہ جل جلالہ کی مرضی۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مال کا ملنا اللہ کی رضا کی نشانی نہیں، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس مال کی میرے ہاں کوئی حیثیت ہوتی تو میں کافروں کو مچھر کا ایک پر بھی نہ دیتا، کہ اللہ کے ہاں اس مال کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اللہ نے کافروں کو دیے، اور کافروں کو بھی بے حد دیا، ہم سے بہت زیادہ دی۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور دینا چاہتا تھا ان کو، جتنا دیا ہے یہ کم ہے، میں اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ جل جلالہ نے کیسی بات سمجھائی؟ فرمایا اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کافروں کو میں دنیا میں اتنا دے دوں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں وہ سونے اور چاندی کی بنا دوں، ان کی چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دوں، ان کے تختے وہ سونے اور چاندی کے بنا دوں، جس چیز سے یہ ٹیک لگاتے ان کے تکیے بھی سونے اور چاندی کے بنا دوں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مسلمان بھی کافر ہو جاؤ گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مسلمان۔ آج دیکھو نا، آج مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر یورپ کو رال ٹپکاتے، وہ ان کے محلات کو، بنگلوں کو، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں تہذیب تو یہ کیا تہذیب ہے مسلمانوں، اور وہ مر جاتے۔ قرآن کہتے ہیں یہ تو تھوڑی سی ہم نے ان کو ابھی دنیا دی ہے، اور اگر ہم اس سے زیادہ دنیا دے دیتے تو تمہیں ڈر تھا کہ اتنے مسلمان نہ رہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ خدشہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، آج بھی ہم دیکھیں، ابھی چند دن پہلے میری نظر سے ایک مقالہ گزرا جس میں میں نے
پڑھ کے میں حیرت میں ڈوب گیا کہ وہ نوجوان طبقہ جو یورپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے آنکھیں کھول دینے والے کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین جن لوگوں نے یورپ جانا بنا رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے کہ علامہ طنطاوی رحمہ اللہ کی رشتہ دار خاتون وہ کہتی ہیں کہ ہمارے حضرت ہمیں کہا کرتے تھے، بیٹا کبھی دارالکفر میں نہ جانا، کبھی یورپ کی فضا میں نہ جانا، ان سے بچنا۔ کہتے ہیں میں یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے بڑے دقیانوسیت پرانی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے اگر چلے جائیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جو جانے والے تھے بہت سے نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کو تو سنبھالا، البتہ اس وقت ان کے پوتے پڑ پوتے اکثر غیر مسلم ہو چکے ہیں، کفر کی فضا نے کھینچا۔ قرآن کہتا ہے میں اس سے زیادہ کر سکتا، اللہ نے بتا دیا، لیکن ڈر یہ تھا کہ تم کہیں کافر نہ ہو جاؤ، اسی لیے اللہ نے مال ان کو دے دی۔ لیکن میرے دوستو، اگر یہی مال مسلمان کو ملے، یہی مال ایمان والے کو ملے، تو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنی پراپرٹی کی، اپنے گھر کی، اپنے مال و دولت کی حفاظت کر رہے، ڈاکو آئے گھر پہ حملہ کیے، اور یہ اپنے گھر کے ڈیفنس کرتے ہوئے، اس کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا تو یہ شہید ہے۔ اب حالانکہ بندہ اگر سوچے کہ مال کی حفاظت، مال تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید نہیں، یہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اس لیے شہید ہے کہ اس مال کی نسبت ایمان والے کے ساتھ ہو۔ ایمان والا اگر اپنے مال کی حفاظت کرے تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال برا نہیں ہے، لیکن مال کو برا بنایا جاتا ہے۔ مال برا اس لیے علماء نے لکھے ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ قرآن کی ان آیات کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ مال میں 3 چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو مال خراب ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کہ اس کے کمانے کا طریقہ غلط، دوسری چیز اس کے خرچ کرنے کا طریقہ غلط، تیسری چیز اس میں نیت غلط۔ پہلی بات کہ کمانے کا طریقہ غلط، وہ کیا ہے؟ چوری کا مال، رشوت کا مال، سود خوری کا مال، کسی کا ناجائز دبایا ہوا مال، اور بہنوں کا کھایا ہوا حق، وہ مال کمایا ہے، اب خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ خرچ بھی تو وہی ہوگا، جیسا کمایا ویسا ہی نکل جاتے۔ جگہ جگہ فضولیات پہ، ناجائز مقامات پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ اس مال کے خرچ کرتے وقت نیت غلط ہو۔ نیت غلط، جب بندے کی نیت غلط ہوتی ہے تو کیا ہے؟ اس مال کے اندر سے برکات ثمرات اٹھ جاتے ہیں۔ مسجد کو، مدرسے کو، کسی غریب مسکین آدمی کو اگر چند پیسے دے دیے تو جب تک پورے علاقے میں شہرت نہ ہو جائے ہمیں چین نہیں آتا۔ عمرے پہ جانے، جب تک پورے پاکستان کو پتہ نہ چلے کہ حضرت عمرے پہ تشریف لائے، اس وقت تک عمرے میں تسلی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام ہے اس میں بے حد ریاکاری، اخلاص، للہیت، کہ کسی کو بتانا نہیں، اللہ کی ذات کے لیے۔ اب یہ 3 چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اور جن چیزوں کے اندر 3 باتوں کا اہتمام ہوتا ہے اللہ اس مال میں برکتیں عطا فرما دے۔ اچھا عجب بات بتاؤں، ایک دیہاتی آئے، اعرابی۔ یہ جو دیہاتی تھے نا، یہ اس زمانے کے جو دیہاتی تھے کوئی اتنے زیادہ تیز ذہین عقل مند نہیں ہوتے تھے، سادہ سادہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آتے تھے تو صحابہ بڑے عجب سوالات ان کے سنتے تھے اور خوش ہوتے۔ ایک دیہاتی آیا،
اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب، مال بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو اگر جواب میں بات سمجھائی جائے، لمبی گفتگو ہوگی، تو اللہ کے محبوب نے اس کو مثال سے سمجھایا، مثال سے سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور جو چارہ کھائے اور جگالی کر دے، دھوپ میں کھڑا رہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پھر کھاتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، پھر بھوک لگتی ہے، پھر جگالی کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جانور جو کھاتا ہے، جگالی نہیں کرتا، پھر کھا لیتے، یہ جانور ہلاک ہو جائے، پہلا جانور بچ جائے۔ یہ سمجھایا مثال کے طور پر کہ جو آدمی اللہ کے رستے پہ مال لگاتا ہے، ادھر سے کمایا، ادھر سے اللہ کے رستے پہ لگایا، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جانور جس نے کھایا اور جگالی کی، اس کی صحت پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتے۔ اور وہ آدمی جو مال کماتا رہا، کما کما کے ڈھیر لگاتا رہا، کسی کو دینے کا نہیں، یہ مال اس کے لیے آفتیں، مصیبتیں، ہلاکتیں لائے۔ اس لیے بھائیو، مال کا آنا، صحابہ کے پاس مال آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس اتنی مال و دولت تھی، ابھی قریب کی ایک ریسرچ کے موافق، کہ دنیا میں اس وقت 22 مالدار ترین لوگ، پوری دنیا میں، پاکستان کی بات نہیں کر، پوری دنیا میں مالدار ترین لوگ 22 کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنا مال دیا تھا کہ وہ 22 کے 22 افراد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ سکتے، اتنی مالیت دی تھی۔ کتنی مالیت؟ کئی گنا، 5 ارب درہم سے زیادہ مالیت چھوڑ کر گئے، 28 سے زیادہ گھر چھوڑ کر گئے، اور پھر مدینہ منورہ کی بہت ساری جائیداد چھوڑ کر گئے۔ مال و دولت اتنے، لیکن آپ نے فرمایا 10 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو روئے زمین پہ میں جنتی ہونے کی بشارت سناتا ہوں، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف۔ پیسہ تھا، لیکن اس پیسے کے باوجود اللہ کے محبوب یہ کہہ رہے ہیں، میں عبد الرحمن بن عوف کو جنتی ہونے کی بشارت سناتا ہوں۔ اس لیے بھائیو، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کہ اپنا مال نہیں کما سکتے، کاروبار، بزنس، تجارت کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے، سیدنا صدیق اکبر کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرتے رہے۔ تخت پر آئے، کہنے لگے بھئی آج کے بعد ہم نے تخت پر آ گئے، اب بزنس کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے جو ہے آج کے بعد میں بیت المال سے وظیفہ وصول کروں۔ کاروبار تو ان لوگوں نے بھی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے، ایسا تھا، غنی کہا جاتا تھا، اور اللہ نے مال بھی اتنا دیا تھا کہ اس وقت آپ کے برابر کا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں سارا قصہ تو کیا سناؤں، کہ بیر روما جو یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا، مسلمان اس سے پانی پینے کے لیے جاتے تو لائن میں لگے ہوتے، رش بہت ہوتا، اور وہ جان بوجھ کر یہودی سب سے آخر میں مسلمانوں کو پانی دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان پریشانی بہت، یہ کنواں کسی طریقے سے خریدا جا سکتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اس کو لینے کے لیے گئے تو آپ حضرات سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ تجارت کرتے ہیں، کہ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی پھنسا ہو تو اچھا ریٹ لگاتے ہیں۔ اتنے تو آپ سمجھدار تاجر ہیں ماشاءاللہ، کہ جانتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو، بیچارے کو مصیبت کا وقت آئے تو اب اس کے خون پسینے سے فائدہ اٹھانے کا وقت خوب ہوتے۔ اب وہ گئے لینے کے لیے، وہ کنواں جو 200 درہم میں لیا جا سکتا تھا، یہودی کہنے لگا میں 3500 درہم میں بیچوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
یہ لو پیسے، یہ پکڑو پیسوں کی بوری، ریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے میرے دوستو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے مواقع پر سامنے والے کے خون پسینے سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمانوں کی صفات نہیں، یہ یہودیوں کا طرز عمل۔ اس موقع پر نہیں بھائی تیری ضرورت ہے تو کم میں دے دے، کوئی بات نہیں، کم میں لے جا۔ آپ نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر اللہ کے محبوب کو آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی کنواں خرید کے آ گئے ہوں، اور ساتھ پتہ کیا الفاظ بولے؟ ساتھ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب میرے ڈول بھی مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ کنواں میں نے خریدا ہے، آج کے بعد اس کنویں میں میرا ذاتی کوئی حق نہیں، یہ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اگر میں لیٹ آیا تو جس طرح کنویں پہ باقیوں کی لائن لگتی ہے میں بھی لائن لگا کے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ ہے صحابہ کے اندر اخلاص۔ 3500 درہم میں خریدا ہوا کنواں، اس پہ چودھری بن کر اس کے پاس نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ کیا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی خاطر۔ تو بھائیو یہ اخلاص اللہ کرے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک صاحب دارالعلوم دیوبند چلے گئے، انہوں نے مدرسے کو کچھ پیسے دیے، خرچ کر دیا مدرسے کے اوپر۔ چند دنوں بعد اپنے بیٹے کو داخل کروانے کے لیے آئے تو امتحانی تقاضے کے موافق بچہ کمزور تھا، داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو جا کے کہنے لگا کہ حضرت میں مدرسے پہ اتنا مال خرچ کرتا ہوں، آج میرے بیٹے کو داخل کرنے کی باری آئی، آپ نے داخل نہیں کیے۔ حضرت کہنے لگے کتنا خرچ کیا ہے بھائی؟ کہتے بہت دے رہا ہوں، بڑی مدتوں سے دے رہا ہوں۔ اسی وقت نگران کو بلایا کہ بھائی اس کے پیسوں کا حساب لگاؤ کتنے؟ کہتے جی 90,000 روپیہ بنتے۔ کہتے یہ 90,000 روپیہ ابھی کی ابھی اس کو اٹھا کے دے دو۔ وہ مال جو مدارس مساجد کے اندر بولنے والا مال لگے، ایسا بولنے والا مال ہمیں قبول نہیں۔ اللہ کے لیے دیے اور اللہ کے لیے دینے کے بعد سنایا نہیں کرتے کسی کہ اللہ کے محبوب یہ ڈول جس طرح باقی مسلمانوں کا ڈول ہے میں بھی اسی طرح بھروں۔ تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں یشتری بیر روما فلہ الجنہ، جس نے بیر روما کا کنواں خریدا میں محمد مصطفیٰ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو غزوہ تبوک کا لشکر تیار کرے؟ تبوک 950 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے، اور رستے میں اونٹوں پہ سفر ہے، ایک ایک اونٹ پہ 3 سواریاں بیٹھ رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا مال دیا کہ 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے رستے میں وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جنت کی بشارت دی۔ تو میرے دوستو بتانے کی بات یہ ہے کہ مال کا ہونا کوئی برا نہیں، بشرطے کہ مال آپ کا صحیح جگہ پر لگے، یہ ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز کہ مال کو خرچ کیا جائے۔ اگر یہ مال خرچ نہ ہو تو دل کی سختی کا باعث بنتا ہے، یہ عبادات کی توفیق کے سلب ہو جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مال آئے اللہ کے رستے پہ نکالتا جائے نکالتا جائے۔ بلکہ آپ کو عجب قصہ ہے، حضرت ثعلبہ کا ایک ثعلبہ آدمی تھے، ثعلبہ بن حاطب، اب حضرت تو نہیں کہنا چاہیے، ثعلبہ بن حاطب، یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ بڑی توجہ سے بات سننے کی ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مال کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ایسے خود بھی تو مال رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مال کی بات سمجھنے کے بعد پھر ہم اعتراضات کیا کریں، جب بات سمجھتے نہیں، پوری نہیں سمجھتے تو پھر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت پھر نکل جاتا ہے، ثعلبہ بن حاطب اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ چند دنوں کے بعد غریب آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے، یہ وہ واقعہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیے۔ آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کر دے اللہ مجھے مال دے دے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ قلیل تؤدی شکرہ، وہ تھوڑا مال کہ جس پہ تو اللہ کا شکر ادا کر سکے یہ بہتر ہے اس مال سے جس کا تو حق ادا نہ کر سکے۔ یہ بات سن کے پھر چلے، پھر ایک دن آئے، اللہ کے نبی دعا کر دیں اللہ مجھے مال دے دے۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ میری طرح رہنا پسند نہیں کرو گے کہ مجھے ملے تو شکر ادا کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں؟ نہیں، اللہ کے نبی دعا کر دیں اگر مجھے مال اللہ نے دے دیا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نیک ہو جاؤں، میں اس مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کروں۔ یہ وعدہ کر لی، انشاءاللہ بھی نہیں کہا ساتھ، وعدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ ثعلبہ کو مال و دولت دے دے۔ یہ سننے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو اللہ پیسے دے دے۔ سننے کی باتیں، اشارے میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ساری بات خود سمجھیے، ہم کہیں گے تو غصہ لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثعلبہ کو مال دے دے۔ حضرت ثعلبہ، پھر حضرت ثعلبہ کا مال بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے بکریوں سے ریوڑ بنتے بنتے تعداد کافی ہو گئی، یہاں تک تعداد بڑھی کہ مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا کہ بھئی بکریوں کا ریوڑ زیادہ ہے، مدینے میں رہ نہیں سکتے، مدینے سے دور ہو گئے۔ لیکن مدینے سے دور ہونے کا مطلب کیا تھا کہ حضور کی صحبت سے دور ہو گئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ عشاء کی نماز گئی اللہ کے نبی کے پیچھے، فجر کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے گئی، ظہر اور عصر میں مسجد نبوی آ جایا کریں۔ یہ شیطان رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے انسان کو پھنساتے ہے، آہستہ 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 ایک وہ وقت آیا کہ ثعلبہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پیچھے آتے، ریوڑ اور ترقی کرے، جمعے کی نماز بھی اللہ کے نبی کے پیچھے چھوٹ گئی۔ ادھر اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے نبی جی ان سے مال لو، ان سے زکوٰۃ وصول کرو، اور ان کو اس لیے ان سے وصول کرو تاکہ اس کے وصولی کی وجہ سے اللہ ان کے مال کو پاک کر دے، اور اللہ ان کے مال کو بھی پاک کرے گا، وَتُزَكِّيهِمْ ان کو بھی گناہوں سے پاک کر دے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بھائی ثعلبہ سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ جانوروں۔ آپ کے زمانے میں یہ دستور آپ نے جاری کیا کہ 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ نکالو۔ یہ آپ نے سارا نصاب لکھ کر بھیج دیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ جب گئے نا ثعلبہ کو جا کر دکھایا تو وہ زکوٰۃ کا اللہ کے نبی کی طرف سے آیا ہوا نوٹیفکیشن اور وہ دستور دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ تو مجھے ٹیکس لگتا ہے، یہ تو مجھے ٹیکس لگتا ہے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھنا زکوٰۃ کو کبھی ٹیکس نہیں سمجھنا۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہہ دیتا ہے زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ ٹیکس حکومتیں لگاتی ہیں، زکوٰۃ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ ٹیکس حکومت کو اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے لگا دے، زکوٰۃ میں شریعت نے مصرف بتا دیے یہی لگا سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے زکوٰۃ اور ٹیکس۔ تو وہاں کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام وہاں سے واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ کے محبوب اتنا ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور کہنے لگے ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ، ہلاکت ہو ثعلبہ کے لیے، ہلاکت ہو ثعلبہ کے لیے، ہلاکت ہو ثعلبہ کے لیے۔ جب آپ نے یہ بات کی قرآن بھی اترا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔
وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اگر ہم مالدار ہو گئے تو ہم صدقہ دیں گے، ہم نیک صالح ہو جائیں، اور جب اللہ نے ان کو مال دے دیا تو اب بخیل بنے ہوئے اور اللہ کے حکم سے منہ موڑ رہے۔ پھر قرآن نے اس سے آگے سخت بات کی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اے پیغمبر، ہم نے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی، وہ منافق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیات اتری، آپ نے سنائی، ثعلبہ کا ایک رشتہ دار وہاں بیٹھا ہوا، جا کے ثعلبہ کو بتایا کہ اللہ کے نبی تجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، قرآن کی آیتیں تیرے خلاف اتر آئیں۔ اب یہ ثعلبہ دوڑتا ہوا ہے اللہ کے محبوب کی خدمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ اب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے تجھے قرآن میں منافق کہہ دیے۔ چلے گئے۔ اللہ کے محبوب فوت ہو، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، یہ زکوٰۃ دینے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، میں تیری زکوٰۃ کیسے وصول کر لوں جبکہ رسول اللہ نے تیری زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب بڑے حضرات نے قبول نہیں کی میں کیوں کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یوں ہی مر گئے۔ اس لیے بہت سارے راویوں نے، کثیر راویوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مرتے وقت اس کا چہرہ کوئلے کی طرح ہو چکا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نہ دینا بھی گناہ ہے، زکوٰۃ پر اعتراض کرنا اس سے خطرناک گناہ ہے کہ قیامت کے دن، حدیث ہے صحیح بخاری کی، قیامت کے دن سب سے بڑا گناہگار مسلمان وہ ہوگا جو حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے۔ یہ سب سے خطرناک ہو کہ اللہ کا دیا ہوا ایک حکم اس پر اعتراض کر۔ اور قرآن نے دیکھو کیسا واضح نسخہ دیا، وَمَن يَقْدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ قرآن کہتے ہیں جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے، حالات خراب ہو گئے، بزنس نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہی، کہیں کاروبار نہیں ہو رہا، بڑی پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، تو قرآن کیا کہہ رہے؟ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ گھر پہ چپل لٹکا لو، یا مولانا صاحب سے جا کے تعویذ بنوا لو، یا کیا ہے اپنے گھر کے اندر پڑھائی کراؤ، تمہارے گھر پہ باری آ چکی۔ لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ۔ یہ قرآن وظیفہ دے رہے۔ قرآن کیا کہہ رہے؟ وَمَن يَقْدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر رزق تنگ ہو جائے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتے ہیں تجھے اللہ نے جتنا دیا ہے نا، جتنا دیا ہے، چاہے تیرے پاس تھوڑا سا رہ گئے، اس تھوڑے میں سے ہمت کر کے کچھ نہ کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کر۔ تھوڑے میں سے ہمت کر کے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تیرے اوپر آسانیوں کے دروازے کھول دیں۔ اب یہ ہماری سمجھ میں، ہم کہیں گے لو بھائی پہلے سے حالات تنگ ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ مجھے ایک صاحب نے خود بتایا، ہمارے اچھے دوست ہیں، کہنے لگے ہماری بیکری کے اوپر بڑے حالات آئے، یہاں تک کہ ہم نے دکان بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آپس میں بیٹھ کر بھائیوں نے طے کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک ہمارے چھوٹے بھائی نے مجھے مشورہ دیا، کہنے لگے میں رائے دوں آج کے بعد ہم سخاوت کے دروازے کھول دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ بڑا بھائی کہنے لگا، میں نے اسے کہا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ہے، پہلے حالات خراب ہیں، تو کہتا ہے سخاوت اور شروع کر دو۔ آج کسی کو بھی کہو نا اللہ کے رستے پہ مال لگاؤ، ایک ہی جواب، اجی آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے، لیکن کہتے ہیں ہم نے ان کی بات کو مان لیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے طے کر لیا روزانہ دسترخوان لگائیں،
یقین مانے 30-40 سال اس بات کو ہو چکے ہیں، اب بھی ان کی بیکری پہ جانا ہو تو ان کی بیکری پہ گاہکوں کی باری نہیں آتی۔ اللہ نے اتنا مال دیے کہ قرآن کے طے شدہ ضابطے ہیں کہ تیرے اوپر حالات آئیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے رستے آسان کر دیں۔ اس لیے کہ جب آدمی مال خرچ کرتے تو ایک اسپیشل فرشتہ ہے جو دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدل اور عطا فرما، اور اے اللہ جو روک کے رکھنے والے ہیں یا اللہ ان کا مال ضائع کر دے۔ یہ فرشتہ دعا کرتے ہیں۔ اب میرے دوستو، اللہ نے ہمارے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں رکھا، یہ کہا کہ پورے سال میں سے ایک دفعہ تم نے میرے رستے میں زکوٰۃ دینی، اور زکوٰۃ بھی کتنی دینی، یہ نہیں کہ پورے سال میں سے کیا کرو، ایک مہینے میں جتنا کمایا وہ سارے کا سارا دے دو، 11 مہینے تمہارے، 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ مال تو اللہ کے، جو چاہے شرط لگا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، پورے سال میں سے صرف ایک دفعہ، اور ایک دفعہ بھی 39 تمہارے، 40واں ہمیں دے دو۔ 40 روپے میں سے 39 تمہارے، صرف 1 روپیہ میرے حصے میں دے دو، رستے میں دے دو، اور سال میں بھی ایک دفعہ۔ 1 لاکھ میں سے 250 روپیہ دے دو بس۔ اب پورے سال میں سے 250 روپیہ دیتے ہوئے بھی آدمی کہے میرے پاس حالات نہیں، بتاؤ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے؟ پورا سال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوب کھا، اب میں تجھے نعمتیں دے رہا ہوں، بس سال میں ایک دفعہ حساب لگا کے اپنی کل مالیت میں سے میرے رستے میں 2.5% دے دے، 40واں حصہ دے دے۔ تو بھائیو، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ زکا یزکی تزکیۃً، کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ بڑھ جانا۔ کیا بڑھ جانا؟ کہ زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھا دے گی۔ اب بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار 2 لاکھ میں سے 5,000 روپیہ جب میں نے زکوٰۃ نکالی تو پیچھے تو 95,000 بچ گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتے ہیں۔ بڑھ کیسے جاتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ تمہارا مال اس طرح بڑھے گا کہ ان 5,000 کو نکالنے کی برکت سے اللہ تمہارے 2 لاکھ کو پاک کر دے۔ جب تمہارا 2 لاکھ پاک ہو جائے گا تو اللہ تمہیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، عدالتوں سے، کچہریوں سے، ہاسپٹلوں سے اللہ تمہیں بچائیں گے۔ وہ کام جو تمہارے 2 لاکھ نہیں 4 لاکھ میں بھی نہیں ہو سکتے تھے، زکوٰۃ کی برکت سے اللہ 2 لاکھ میں پورے کر دیں۔ یہ ہے زکوٰۃ کی برکت۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نے اپنی آپ بیتی میں ایک قصہ لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں انڈیا کے تھے، سہارنپور میں بھٹ ایک جگہ ہے، اس جگہ پر غیر مسلموں نے آ کے کالونیوں کے دفتر بنا رکھے تھے، پراپرٹی دفتر جو ہوتے ہیں، خود بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کلکتہ میں، دلی میں، اس طرح بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے، لیکن یہاں سہارنپور میں بٹا کے قریب جو ایک عام جگہ تھی وہاں دفتر بنا رکھا، پراپرٹی دفتر۔ اس دفتر میں انہوں نے اپنے ملازم مزدور رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس درختوں کو، جنگلات کو آگ لگی، وہ آگ لگتے لگتے اس نے ان سارے دفتروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لی۔ اس ایک دفتر کا جو ملازم تھا، جو تھا مسلمان، جس آدمی کا دفتر تھا وہ غیر مسلم، یہ دوڑتا ہوا گیا، ٹرین پکڑی اور دلی پہنچا، اور جا کے اپنے مالک کو چیخ کے کہہ رہے جناب آپ کے دفتر کو آگ لگ گئی۔ اس کا مالک بیٹھا، وہ کام کر رہے، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا دفتر جل گیا بالکل۔ انہوں نے پھر اس کی طرف توجہ نہیں۔ تیسری دفعہ جب اس نے پورے زور سے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی خواب و خیال میں ہو، تو اس نے کہا بھائی آرام سے بیٹھو، میرے دفتر کو نقصان نہیں ہو سکتا، میرا دفتر نہیں جل سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟
آپ کا دفتر کیوں نہیں جل سکتا؟ میں آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، آگ قریب پہنچ گئی، آپ کہتے جل نہیں سکتا۔ کہنے لگے دیکھو میں ہوں تو غیر مسلم، میں ہوں تو نان مسلم، غیر مسلم، لیکن میں مسلمانوں کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس لیے میرا یقین ہے کہ میرے مال کو نقصان نہیں ہو سکتا، میرے مال کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک غیر مسلم اگر اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، اللہ اس کے مال کو دنیاوی نقصان سے محفوظ رکھے، تو مسلمانوں کے مال محفوظ نہیں ہو سکتے۔ یہ آئے تھیں چوریاں، ڈکیتی، واردات، جرائم۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیاں ہیں، لیکن میرے دوستو اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کی بے حد کمی، زکوٰۃ دینے کا اہتمام۔ اور اللہ نے زکوٰۃ کیوں رکھی؟ دیکھو پہلے زمانے میں زکوٰۃ جب نکالی جاتی، اس زکوٰۃ کو اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھا جاتا، آگ آتی تو زکوٰۃ کو کھا جاتی۔ اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا، تؤخذ من اغنیائہم وتصدق علی فقرائہم، اے نبی جی اپنے مالداروں سے زکوٰۃ لو اور اپنی امت کے غریبوں پر خرچ کر دو، غریبوں پہ جائے۔ اگر آج بھی امت کے اندر اس ممبر رسول پہ 100% یقین سے کہتا ہوں، اگر آج بھی امت صحیح طرح اسلامی اصول کے موافق زکوٰۃ دینی شروع کر دے تو ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے۔ آج ہم نے آسان کام بنا رکھے کہ غربت اور مفلسی کا سارا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں حکمرانوں، لیکن ہمارا کیا حال؟ میں تو عیش و عشرت سے اپنے گھر میں جی رہا ہوں، میرے پڑوس میں میرا پڑوسی بھوکا مر رہے اور میں تقریر حکمرانوں کے خلاف کرتا ہوں۔ میرے بچے وہ برانڈڈ سوٹ پہنے، وہ برانڈڈ جوتے پہنے، اور جناب ان کے اوپر ان کی تہذیب کے کیا کہنے، اور میرے پڑوس میں ایک پڑوسی ہے جس کے بچے کے جوتے بھی پھٹے ہوئے۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس غریب کو کچھ لے کے دے دوں؟ کبھی سوچا کہ میرے پڑوس میں رہنے والا، میرے محلے میں رہنے والا، وہ آج بیچارہ بھوکا سو گیا، وہ رات کو کروٹیں لیتا رہا، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی، اور تو بہت ان گنت کھانے کھا کے سوئے ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو انسان کی فطرتاً محبت ہے مال سے، یہ بھی قرآن نے بتایا۔ انسان فطرتاً بخیل ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سخی ہوں، فطرتاً سخی نہیں، فطرتاً بخیل ہے، اس کا نفس ہے وہ اس کو کنجوسی پر ابارے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کہتے ہیں مال کی محبت تیرے اندر بہت زیادہ ہے، اس محبت کا علاج کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اس علاج کا، اس کا نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے اور کچھ روزانہ کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں دیتا رہے، تو اس سے انسان کے اندر کا بخل ٹوٹ جائے، اندر کی کنجوسی ٹوٹے گی اس سے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ، پھر ٹائم کم ہو رہا ہے، سمیٹتے ہیں بات کو۔ یہ واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں سنا ہے، اور اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، 29ویں پارے میں سورہ قلم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں کہ اللہ نے پہلے ان کے بارے میں ان کی بری باتیں کی، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ ہیں، اور پھر یہ بات ہوتی تھی کہ یا اللہ جب یہ تیرے اتنے نافرمان ہیں تو نے ان کو مال کیوں دیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو آزمایا جیسے ہم نے اس سے پہلے باغ والوں کو آزمایا۔ وہ باغ والے کون تھے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا یہ باغ یمن میں تھا، بعض نے کہا یمن میں نہیں کہیں اور تھا۔ بہرحال جہاں کہیں بھی باغ ہو، وہ باغ کا قصہ یہ تھا کہ اس باغ کا مالک بہت سخی آدمی تھا، اپنا مال خرچ کرتا، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقراء کو دیتا، بہت سخی آدمی تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے جانے کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے 5 بیٹے،
بعض میں ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے، وہ بیٹے آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے ابا جی تو ایسے ہی جب دیکھو مال اٹھا اٹھا کے فقیروں کو دیتے رہتے ہیں، ہم اس دفعہ ایسی ترتیب بنائیں گے کہ ہمارے ابا کا مال فقیروں تک نہ جائے۔ لیکن اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ آپ جتنی مرضی کنجوسی کریں، فقیر آدمی کھیتوں میں پہنچ جاتے تھے۔ آدمی چاہتا تھا کنجوسی کرنے لیکن ہو نہیں سکتی، فقراء سامنے کھڑے ہوتے تھے، کھیتوں میں دینا ہی پڑتا تھا ان۔ کہنے لگے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم صبح سویرے جائیں اور سویرے جا کے سب سے پہلے اپنی کھیتی کاٹیں گے، وہ فصل گھر میں لے آئیں گے تاکہ غریبوں تک نہ پہنچے۔ یہ قرآن بتا رہے اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم صبح صبح جائیں اور سب سے پہلے اپنی کھیتی کاٹ کر لائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ وغدوا علی حرد قادرین، یہ جلدی جلدی چلے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین۔ اب یہ انہوں نے آپس میں کیا طے کیا؟ صبح سویرے جائیں۔ ابھی یہ رات کو سوئے تھے کہ 2 روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ آسمانی آفت برسائی اور وہ سارے کے سارے کھیت کو تباہ و برباد کر دی، اور دوسرا یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ چور آئے اور درختوں کو کاٹا اور پھل لینے کے بعد اس کو جلا کر خاک کر کے چلے گئے۔ اب یہ رات کو منصوبے بنا کے سوئے ہوئے ہیں کہ صبح کو کسی غریب آدمی کو پھل نہیں دینا، اور اللہ نے لے لیے۔ اب یہ صبح اٹھے بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں، اور جا کہاں رہے ہیں؟ اب جلدی جلدی چلو جا کے باغ کا پھل کاٹنے۔ صبح سویرے جب باغ پر پہنچے نا، قرآن دیکھو کیا کہہ رہے، قرآن کہہ رہے جب وہاں پہنچے آپس میں کہنے لگے ہم غلط آ گئے۔ وہ باغ کو دیکھا چٹیل میدان ہو چکے، کہنے لگے نہیں نہیں یہ باغ ہمارا نہیں، ہم تو غلط آ گئے، ہمارا باغ کوئی اور ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں تم غلط نہیں آئے، تم صحیح آئے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں باغ سے محروم کر دیے، اللہ نے تمہیں محروم کر دیے۔ اس لیے بھائیو اللہ نے مال دیے تو دل بڑے کرو، حوصلے بڑھاؤ، وسیع کرو۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کو سارا جمعہ سنا رہا، میں اس لیے سنا رہا ہوں اپنے مال کو نکالو اللہ کے رستے کے اندر، ورنہ یہ مال کہیں قیامت کے دن ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو شروع سے اب تک سنائی کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو۔ گھروں میں خواتین اکثر صاحب نصاب ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بیچاری عرصوں سے زکوٰۃ نہیں دے رہی ہوتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، ہاتھ میں کنگن سونے کے، اللہ کے محبوب نے دیکھے، آپ نے فرمایا فاطمہ اس کنگن کی زکوٰۃ دی ہے؟ اے اللہ کے محبوب زکوٰۃ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے فاطمہ کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ سونا پہننے کا شوق ٹھیک ہے رکھیں، استعمال کرے، خواتین کو اجازت ہے، مردوں کو اجازت نہیں، خواتین کو اجازت ہے سونا استعمال کرنے کی، لیکن سونا استعمال کا ہو، وہ غیر استعمال کا ہو، وہ گھر میں پڑا ہو چاہے استعمال ہوا ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، کس شکل میں بھی ہو، اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور قرآن پتہ کیا کہہ رہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو اپنا مال دینے سے بخل کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہم نے اپنا مال بچا لیا، دراصل بچایا نہیں، انہوں نے اپنے لیے شر اکٹھا کر لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں اسی سونے کو ہم پگھلا کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا جس سونے کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ سونا قیامت کے دن
پگھلا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا میں ہوں وہ تیرا خزانہ جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا۔ اس لیے زکوٰۃ کا دینے کا بھائی اہتمام کریں، اور بہت سے بھائی دیتے ہیں زکوٰۃ۔ ایک آدمی مجھے یہاں ملے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا، ماشاءاللہ ان کا ایکسپورٹ کا بہت اچھا بزنس۔ مجھے کہنے لگے میں 20 سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں نے کہا ذرا حضرت آپ مجھے ڈیٹیل بتائیں گے آپ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ تو اس نے مجھے جب ساری ڈیٹیل بتائی، میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے بندے تو زکوٰۃ ہی غلط دیتا رہا، تیری زکوٰۃ ہی غلط۔ اب میں نے اس کی غلطی پہ تنبیہ کی، اس نے بہت شکریہ ادا کیا، کہنے لگا میرے دل کھٹک رہا کہ میں غلط ہوں۔ اس لیے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں کہاں دینی ہے؟ کسی عالم سے، کسی مفتی سے کوئی رہنمائی لے لو، میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، میری زکوٰۃ کہاں لگے گی، میرے اوپر بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ ہم اس رہنمائی لینے کو بھی برا محسوس کرتے ہیں۔ کتنے بیچارے زکوٰۃ دیتے ہیں سڑکوں پہ لگا رہے ہیں، کوئی پل بنا رہے ہیں، کوئی جناب کنویں بنا رہے ہیں، اور کئی لوگ بیچارے واش روم بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو زکوٰۃ اس طرح کے رفاع عامہ پہ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ جس بندے میں مالک بننے کی صلاحیت ہو زکوٰۃ وہاں لگے، مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگے۔ مجھے بہت سے بھائیوں نے کہا کہ آپ یہ مدرسہ بنا رہے ہیں، یہ مسجد کے اوپر جو ہم چھت گھر بنانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے لیں۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیں۔ کہتے ہیں مدارس میں تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی چھتوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، صدقہ دیں۔ اچھا یہاں بھی لوگ فرق نہیں سمجھتے، وقت اوپر ہو گیا، میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے آخری بات، صدقہ، خیرات، عطیات، نفلی صدقے، یہ سب ایک ہی چیز ہے، اصطلاحات ہیں۔ کوئی صدقہ کہہ رہے، کوئی خیرات کہہ رہے، کوئی نفلی صدقہ کہہ رہے، یہ سب آپ جتنا مرضی رفاع عامہ پہ لگائیں، مسجد میں لگائیں، جس کو مرضی دے دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ لیکن واجب صدقات، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، منت مانگا ہوا مال، یہ سب کے سب واجب صدقات ہیں، جن کے لگنے کے قرآن نے مستحقین بیان کیے ہیں کہ اس کے سوا اور کہیں نہیں لگ سکتے۔ تو انشاءاللہ وقت ہوا تو پھر اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے۔ گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ بھائیو خود بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اور اپنی بیویوں کی، گھر والوں کی، اپنی بہنوں کی فکر کرنا۔ ہر کام میں ہم فکر کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں ہم فکر نہیں کرتے، اس کی بھی فکر کرے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔